learning was restricted to privileged social groups and the vast majority of the population was illiterate. رک جائیں یہاں پہ. اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میکسیمم جو پاپولیشن تھی وہ کیا تھی؟ الٹریٹ تھی، اور ایجوکیشن چند لوگوں تک پہنچتی تھی. لمیٹڈ تھی. مطلب کہ ایجوکیشن ہر بندے کا رائٹ نہیں سمجھا جاتا تھا. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑی شخصیت جن کا لکھا ہوا لٹریچر آج پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے، اور ان کے علم سے آج میں سمجھتا ہوں کہ پورا یورپ، پورا ایشیا، بلکہ پوری دنیا جو ہے، دنیا کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں وہ سارے اکتساب فیض کر رہے ہیں. ایک بڑی شخصیت ہے، ان کا واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں پڑھنا لکھنا بہت لمیٹڈ تھا. تو ایک بادشاہ تھا اس ملک کا جہاں پہ وہ شخصیت رہتی ہے، میں ان کا نام نہیں ابھی بتا رہا. بادشاہ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب آیا کرتے تھے، دور سے گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا کرتے تھے. اچھا، روزانہ استاد صاحب بادشاہ کے بچوں کو پڑھاتے اور واپس چلے جاتے. وہ بچہ جو ہے اپنے گھر سے باہر کھڑا ہو کے روزانہ دیکھتا کہ یہ استاد صاحب آتے ہیں اور بادشاہ کے بچوں کو پڑھا کے چلے جاتے ہیں. اچھا، وہ بڑی محبت بھری نظروں سے اور بڑی تجسس بھری نظروں سے دیکھتے کہ یار کیوں نہیں یہ استاد مجھے کیوں نہیں پڑھاتے، میرے اندر بھی تو شوق ہے. میں نے سنی ہے لکھا ہے. اچھا، پھر ہوتا کیا ہے موئی صاحب، اس دن ایک دن بچے نے استاد صاحب کو روک لیا پوچھا اور کہ آپ مجھے پڑھائیں گے؟ آپ مجھے پڑھائیں گے؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں، چلے، انہوں نے کہا میں تو بادشاہ کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، شاباش. لیکن اگر آپ کو پڑھنا شروع ہو گیا تو ان سے میری چھٹی ہو جائے گی. بالکل بالکل ایسی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ راستے میں آتے جاتے وقت مجھے پڑھا دیا کرنا. بہت زبردست، شاباش. اور پھر وہ بچہ جب سوال پوچھتا سوال پوچھتا تو سفر ختم ہو جاتا، لیکن بچے کا شوق ختم نہ ہوتا اور سوال بچے کے ختم نہ ہوتے، اور یہی سلسلہ بڑے لمبے عرصے تک چلتا رہا. اور ایک وقت آیا کہ اسی بچے کو لوگ امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو جب آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے لکھنے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو پڑھنے لکھنے سے روک سکے. سمجھ رہے بات کو؟ اس کو بولتے ہیں ریسورسفلنس. وہ الکیمسٹ کے اندر پائلو کوئلو نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو تلاش کرنے، کسی چیز کو پانے کی جستجو میں چل پڑتے ہیں تو اس کے حصول میں پوری کائنات جو ہے وہ آپ کی کیا بن جاتی ہے؟ آپ کی اسسٹنس بن جاتی ہے، وہ آپ کی مددگار بن جاتی ہے. تو جستجو پیدا کرنا سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلی کنڈیشن ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تھینک یو.